حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں، ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود۔ اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو۔ مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے۔ جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے۔ اور اگر اتفاق ہے، دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اور لوگوں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، نہ پائیدار جگہ ہے، بالکل نہ پائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ من السماء فاختلط به نبات الارض
فأصبح حشيما تذروه الرياح۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی؟ اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا۔ صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار،
تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں۔ سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بل کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔